الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میثاق مدینے پر ہم نے بات شروع کی تھی۔ آج ہم بات کرتے ہیں میثاق مدینے کی اہمیت اور اس سماج یا میثاق مدینے کے اثرات اس سماج پر کہ میثاق مدینے کی تشکیل کے بعد اس کے کون سے اثرات مرتب ہوئے، جن میں سے چند حسب ذیل ہے۔ میثاق مدینے کو اگر دیکھا جائے تو اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تبدیل ہو گئی۔ اب تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ محض مبلغ کے طور پر سمجھے جاتے تھے کہ ایک نئی مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں، یا اس کے ساتھی مسلمان ایک نئے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں، عقائد کی بات کر رہے ہیں، اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں، اچائی پلانے کی کوشش کرتے ہیں، برے اخلاق کی مخالفت کرتے ہیں یا بت پرستی کی مخالفت کرتے ہیں۔ بطور مصلح کے طور پر مسلمانوں کو بطور مصلحین کے طور پر سمجھے جاتے تھے کہ یہ معاشرے میں اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میثاق مدینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت لوگ سمجھنے تبدیل ہو گئی، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک حکمران کی تھی، ریاست کے والی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم یا بات سے کی مخالفت کرنا یہ باعث سزا سمجھتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میثاق مدینے کے بعد معاشرے کے اندر عدل و انصاف یا فیصلوں میں ایک چیف جسٹس کی حیثیت حاصل ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہی حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عسکری میدان میں سپہ سالار کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی افواج کی سربراہی کر رہے تھے۔ غرض میثاق مدینے کا ایک اثر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لوگوں کی سوچ تبدیل ہو گئی، اور اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت محض ایک مصلح یا ایک مبلغ کے طور پر نہیں، بلکہ ایک ریاست کے والی یا حکمران، سماج معاشرے کے ایک سرپرست، قوم کے ایک سرپرست، سماج میں قاضی، قضاء یعنی چیف جسٹس اور سپہ سالار کے طور پر سمجھا جاتا تھا۔ یعنی اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی پہچان تبدیل ہو گئی۔ یہی میثاق مدینہ ہے جس کی وجہ سے ایک باقاعدہ منظم اسلامی ریاست وجود میں آ گئی، اور اسی میثاق مدینے کی بدولت مدینہ منورہ میں آباد متفرق قبائل، جن کی مذہب مختلف تھی، جن کی ثقافت مختلف تھی، جن کے پیشوا مختلف تھے، جن کے سربراہ مختلف تھے، یہ سب اکٹھے ہو گئے ایک نظام کے اندر، جس نظام کا سربراہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ لہذا اس میثاق مدینے کی بدولت مدینہ منورہ کے اندر اسلامی ریاست قائم ہو گئی، اور اسی میثاق مدینے کے بدولت اسی ریاست کے اندر اندرونی دشمن جو منافقین کی صورت میں تھے، جو یہود کی صورت میں تھے، وہ ختم ہو گئے۔ بیرونی دشمن جو قریش اور دیگر قبائل کی صورت میں تھے، وہ ختم ہو گئے، اور یہی ریاست اسی میثاق مدینے کے ذریعے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا قلقم ہو گیا۔ اسی ریاست کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اب محض ایک مبلغ کے طور پر نہیں بھیجا جاتا تھا، یا آپ کا قاصد محض ایک مبلغ کے طور پر نہیں جاتا تھا، بلکہ اب میثاق مدینے کے بعد اسلامی ریاست سے پیغام بحیثیت ایک سربراہ، ایک والی ریاست کے طور پر جاتا تھا۔ کسی بھی قبیلے کے اندر یا کسی بھی خطے کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام
یا آپ کے خط یا آپ کی قاصد کی توہین اس وقت کے بین الاقوامی اصولوں کے مطابق یہ ایک ریاست کے والی کے پیغام یا خط یا قاصد کی توہین سمجھی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو شاہ کسرا کے گورنر غسان کے گورنر شرجیل نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو باقاعدہ طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف فوج کشی کی، ان کے خلاف عسکری کارروائی کی، اور یہی جنگوں کا سلسلہ تھا شاہی کسرا کے ساتھ، جو عہد فاروقی میں پھر یہ ساری ریاست ختم ہو گئی۔ غرض میثاق مدینے کے بعد اب یہ ایک اسلامی ریاست وجود میں آ گئی۔ اسی میثاق مدینے کی بدولت اسلام ایک سیاسی قوت کے طور پر ابھری۔ ابھی تک اسلام کو ایک مذہب کے طور پر، چند عقائد کے طور پر، چند احکامات کے طور پر یا چند اچھی باتوں کے طور پر سمجھی جاتی تھی، لیکن میثاق مدینے کے بعد اسلام ایک سیاسی قوت کے طور پر ابھری، اور اب اگر دیکھا جائے تو اسلامی ریاست کے اندر دن بدن یہ عرب کے قبائل شامل ہوتے گئے۔ جس طرح سے حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام یا مذہب کو لوگ محض مسجد کی چاردیواری کے اندر تک تصور کرتے ہیں کہ مذہب یا مذہبی لوگوں کا کام منبر و محراب کے ساتھ ہے، مسجد کے باہر خصوصاً ریاست کی سیاست، ریاست کی معیشت، ریاست کی اداروں میں، ریاست کی اندرونی اور بیرونی پالیسیوں میں، سرگرمیوں میں ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ مذہب کو محض مسجد کی حدود تک یا عبادت تک سمجھی جاتی تھی۔ اسی طرح اسلام کو بھی اس دور میں محض ایک نئی مذہب، نئی عقائد کے طور پر سمجھا جاتا تھا، لیکن میثاق مدینے کے بعد اب اسلام ایک سیاسی قوت کے طور پر ابھری، ایک ریاست کے طور پر سامنے آ گئی، اور لوگ مجبور ہو گئے اس بات پر، قبائل مذہب سے بالاتر جو مدینے کے اندر تھے یا ارد گرد تھے، کو مسلمانوں کو ایک سیاسی قوت کے طور پر سمجھے، اور ان کی بات سے وہ انحراف کرنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ یہی میثاق مدینہ ہے کہ جس کے بعد بننے والی اسلامی ریاست بین الاقوام میں، یعنی بہت جلد بڑی بڑی ریاستوں نے، اس وقت کی طاقتوں نے ان کی جانب توجہ دے دی، حالانکہ اس سے قبل یہ لوگ محض قبائل کی زندگی کے طور پر زندگی گزارتے تھے۔ میثاق مدینے سے قبل پوری عرب کی توجہ صرف قریش کی جانب تھی، مکے کے جانب تھی، اور ان کو ہی اپنا مذہبی پیشوا سمجھتے تھے، ان کو ہی اپنا سیاسی پیشوا سمجھتے تھے، اور انہی کی بات کو توجہ دیتے تھے۔ لیکن میثاق مدینے کے بعد جب مدینہ منورے کے اندر قبائل اوس و خزرج اور دیگر قبائل متحد ہو گئی، ایک سیاسی وحدت قائم ہو گئی، تو اب لوگوں کی توجہ میثاق مدینے کے بعد مدینہ منورے کی جانب مبذول ہوئی، لوگ توجہ دینے لگے، اور اس جانب وہ روانہ ہو گئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ میثاق مدینہ کی بدولت اسلام کی دعوت و تبلیغ میں بھی آسانی ہو گئی، اسلام کی پرچار میں بھی آسانی ہو گئی، کیونکہ اس وقت تک لوگ میثاق مدینہ تک اگر آپ دیکھیں تو 13 سال تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر دعوت و تبلیغ کی، لیکن چند سو سے زیادہ لوگوں نے قبول نہیں کی۔ لیکن میثاق مدینہ کے بعد دیکھیں کہ اب لوگوں کی سوچ تبدیل ہو گئی، کیونکہ اس زمانے میں قبائلی نظام تھی، اور یہی لوگ، یہ قبائل امن و امان کی تلاش میں طاقتور قبائل کے ارد گرد جمع ہوتے تھے، اور یہ قبائل کہیں پر بھی قابل اعتماد ساتھی کو ڈھونڈ کر اس کے ساتھ دیتے تھے۔ امن و امان نہیں تھی، قبائل منتشر تھی، لہٰذا کسی بھی طاقتور قبیلے کے یا سردار کا یہ لوگ ساتھ دیتے تھے اور اس کی پناہ میں زندگی گزارتے تھے۔ لیکن میثاق مدینے کے بعد جب اوس و خزرج متحد ہو گئے تو بہت جلد ہی مدینے کے اندر چند ہی مہینوں بعد اس وقت کی معاشی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر مضبوط قبائل یہود کے، وہ بھی اس کے مطیع ہو گئے، اس کے معاہدے میں شامل ہو گئے۔
ارد گرد کے قبائل بھی پناہ کی تلاش میں، قابل اعتماد سادی کی تلاش میں، امن و امان کی تلاش میں بہت جلد مدینے کی جانب ان کی توجہ مبذول ہو گئی، اور یہ میثاق مدینہ میں شامل ہوتے گئے اور اسلامی ریاست کا حصہ بنتے رہے۔ غرض اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ 13 سال کے اندر چند سو لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن میثاق مدینہ کے بعد 10 سالوں کے اس دعوت و تبلیغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں مسلمانوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچی۔ یعنی اس کی بڑی وجہ یہی معاہدہ تھی جس کی وجہ سے دین کے دعوت و تبلیغ میں آسانی ہو گئی، اور لوگ مسلمانوں کو ایک مضبوط طاقت، ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر سمجھتے ہوئے ان کے گرد جمع ہوتے گئے، ان کے پاس آتے گئے اور اس ریاست کا حصہ بنتے گئے۔ خلاصہ کلام یہ کہ مدینہ منورے کو دیکھے تو ان کے اثرات میں سے چند اثرات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اب لوگ محض ایک مبلغ یا مصلح کی طور پر نہیں، بلکہ ایک حکمران، ایک والی، ریاست کے والی، یا ایک چیف جسٹس یا عسکری یا فوج کے سپہ سالار کی طور پر سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اب محض ایک مبلغ یا نصیحت نہیں تھی، بلکہ ایک حکم سمجھی جاتی تھی۔ اسی میثاق مدینہ کے بعد ایک منظم اسلامی ریاست کی بنیاد قائم کی گئی، اور ایک منظم اسلامی ریاست قائم ہو گئی، جہاں سے قبائل کے سرداروں کے ساتھ ساتھ اس وقت کے بادشاہوں کو بھی خطوط بھیجے جاتے تھے، پیغامات بھیجے جاتے تھے، اور بحیثیت ایک ریاست ان کے ساتھ معاملات ہوتے تھے۔ اسی میثاق مدینہ کے بعد اسلام اب محض ایک دعوتی مذہب نہیں تھی، بلکہ باقاعدہ طور پر ایک سیاسی قوت کے طور پر سامنے آ گئی، ابھری، اور یہی میثاق مدینہ ہے جس کی وجہ سے اسلام کے دعوت و تبلیغ میں بھی آسانی ہو گئی، اور اسلام کی پرچار میں آسانی ہو گئی، اور لوگ کثیر تعداد میں دن بدن اس کا حصہ بنتے رہے۔ مزید اس سے اس کے کون سے اثرات تھے آنے والے لیکچرز میں اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔